بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑ ہا درود آقائے دو جہان نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر۔ محترم ناظرین، بغیر وضو کیے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں کل یا دوسرے وظائف پڑھنے والوں، پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو آیت الکرسی یا دوسرے وظائف پڑھنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ کیا آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں کل بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات فراہم کی جائیں گی، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد اسے تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجے بلند کرتا ہے اور 40 حوریں عطا کرے گا۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کی قبر میں 40 شمع داخل کرتا ہے جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے، اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن و مثانے سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج ہے کہ تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو، آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر ٹانگوں پر مسح کریں، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، جس کو پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 67 بار آیت الکرسی پڑھے۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں اور اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ سلامتی سے پہنچنے کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر پر رحمت نازل کرے گا۔ جیل سے جلد از جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پانی پر پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں۔ لوگوں میں صلح کروانے کے لیے جامع مسجد کے راستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو پھینک دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورہ علم نشرہ اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کو بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی کے پڑھنے کے فضائل بہت سے زیادہ ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، یہاں پر ہم چند ایک خاص کا ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہر روز صبح و شام چور اور ڈاکو اور آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر واجب نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچا رہے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ ہر روز فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ، بچھو اور جنوں انس کے ضرر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کو گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو دوسرے دن اس وقت تک اس کی طرف نیکیاں لکھے گا اور برائیوں سے چشم پوشی کرے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو اور وہ شہید ہوا ہو۔ موت کے بعد جنت میں بلا فاصلہ داخلہ ملے گا، جگہ ملے گی۔ اس کی تلاوت سے فکر و فاقہ دور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے امان نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور خدا اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ 50 برکات ہیں۔ آیت الکرسی کا مقام وہ ہے جو ایک پہاڑ میں چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرتا ہے، جس میں کم از کم غربت اور آخرت میں عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بہتر علم ہے۔ یہ سوال 3 بار دہرایا۔
اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ اے ابو منظر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کے ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ عبداللہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے، تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو رات ایک جن نوجوان کی شکل میں آیا، میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں میں نے اسے کہا تم جن ہو کہ انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو۔ اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے کہا کہ جن اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں، جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں، تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کر لیں۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی؟ تو میں نے نہیں میں جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے نماز کا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے روزے کا کہا، میں نے کہا روزے کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکرم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا 315۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ محترم ناظرین، اب آئیے اپنے آج کے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ کیا بغیر وضو کی حالت میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، چاروں کل پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے، یعنی جب بھی نماز ادا کرنی ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک شخص کا وضو پہلے سے ہی موجود تھا اور اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہ پھر سے وضو کرے گا؟ تو جان لیجئے اگر وضو کو فاسد کرنے والا کوئی کام یا کوئی چیز اس کے ساتھ رونما نہیں ہوئی اور اسے کامل یقین ہے کہ اس کا وضو قائم ہے اور اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے لیے اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ ایک شخص بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے اور اپنے روزمرہ کے کام کاج کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن کریم کو چھونے، پکڑنے اور قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ البتہ اگر آپ کو وہ سورت زبانی یاد ہیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کو زبانی پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ لہٰذا ہر ایک مسنون دعا، خواہ گھر سے نکلنے کی ہو، خواہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہو یا گھر میں داخل ہونے کے لیے، سفر پر جانے کے لیے ہو یا اذان کا جواب دینے کے لیے ہو، بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے لیے ہو یا کھانا کھانے یا کھانے سے پہلے کی اور بعد کی دعا ہو، وہ آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن کریم سے لی گئی ہیں، جب ان دعاؤں کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کو بھی بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب زبانی پڑھنا ہو۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ آیا ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں کل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ تمام وظائف کو پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ شریف و درود شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، یا روزمرہ کے وظائف آپ پڑھ سکتے ہیں۔
مثلاً میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی، غسل نہیں کیا اور سونے لگے تو وہ سونے سے پہلے چاروں کل ضرور پڑھیں۔ اسی طرح اگر عورت حالت حیض میں ہے اور وہ ذکر و اذکار کرنا چاہتی ہے، مثلاً کل شریف، درود پاک یا کوئی دیگر وظائف پڑھنا چاہتی ہے، تو بغیر کسی تردد اور پورے اطمینان کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ قابل ذکر ہے، انتہائی غور سے جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں مرد اور عورت قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن پاک کی کوئی سی بھی صورت یا صورتیں جن کو وہ ذکر و اذکار کے طور پر کرتے ہیں یا وظیفے کے طور سے پڑھتے ہیں، ان کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی کوئی بھی صورت تلاوت کی نیت سے ہرگز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب یہاں ناپاکی کی بھی اقسام بیان کرتے چلیں کہ اگر حالت جنابت میں ہیں یا حالت حیض نفاس میں ہیں، یا خواتین کے کپڑے خراب ہیں، بچوں کے پیشاب یا پاخانے کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہیں، یا مرد حضرات جو باہر کام کرنے کے لیے گئے، باہر کیچڑ یا گٹر کا پانی وغیرہ ان کے کپڑوں پر لگ گیا، تو یہ تمام حالت ناپاکی کی حالتیں ہیں۔ ان تمام حالتوں میں اب زبانی ذکر و اذکار اور دیگر مسنون دعائیں روزمرہ کے معمولات میں پڑھی جاتی ہیں، ان کو بے فکر اور بلا تردد پڑھ سکتے ہیں، ہرگز کوئی قباحت نہیں۔ اب کچھ لوگ یہ پوچھیں گے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں اور بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، تو پھر دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ تو محترم ناظرین، فرق یہ ہے کہ بغیر وضو آپ قرآن کریم کو چھونے کے بغیر قرآن کریم کی صورتوں کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ناپاکی کی حالت میں اگرچہ آپ ذکر و اذکار اور وظائف کی نیت سے قرآن کریم کی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن کریم کی صورتیں زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ محترم ناظرین، اگرچہ بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں کل اور دیگر صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، اور ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر یہ عمل آپ باوضو ہو کر کریں گے تو اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بغیر وضو والے عمل سے بلند و برتر ہوگا۔ لہذا کوشش کیجئے قرآن کریم کی جب بھی تلاوت کرنی ہو تو باوضو ہو کر ہی کریں، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور اس حالت میں جو بھی عبادت کی جائے گی اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ محترم ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا ہم بغیر وضو کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں، یا تسبیح پڑھنے کے لیے ہمیں وضو کرنا ضروری ہے؟ اسی طرح ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا بغیر وضو ہم تسبیح کو چھو سکتے ہیں، اسے ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، یا ہاتھ میں پکڑنے کو تسبیح چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ محترم ناظرین، دیکھیے، بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا، اور اسی طرح درود پاک پڑھنا، یعنی اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر یہ خاص رحمت ہے کہ اس نے اپنا ذکر کرنے کے لیے اور اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا یہ شرط نہیں رکھا۔ یعنی اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ ہم بغیر وضو کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، حمد و ثنا کر سکتے ہیں، درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، یہ بھی شرعاً بالکل جائز ہے۔ اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ تسبیحات و اذکار یا پھر اسی طرح درود و سلام یہ باوضو ہو کر پڑھنا زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ بغیر وضو اللہ کا ذکر کرنا، حمد و ثنا کرنا، اسی طرح درود و سلام پڑھنا یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ بغیر وضو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور تسبیح ہاتھ میں لے کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا ہے یا بے وضو ہو تو ایسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ البتہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، خواہ وہ زبانی ہو یا دیکھ کر۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ، اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گھٹنوں تک پاؤں دھو۔ یعنی جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو، یعنی ہاتھ منہ دھو، سر کا مسح کرو اور پاؤں کو دھو ٹخنوں تک۔ یہی وضو میں 4 فرض ہیں۔ حضرت ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک دن صبح کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تم مجھ سے آگے آگے جا رہے تھے؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے آگے پائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اذان کہتا 2 رکعت نماز پڑھ
پڑھ لیتا ہوں اور جب میں کبھی وضو ٹوٹتا ہے تو دوبارہ وضو کر لیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسی سبب ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث کی روشنی سے معلوم ہوا کہ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا وہ جنت کا حقدار ہے، انشاءاللہ جنت اسے ضرور ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں سے بھی نکلے، ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلی، یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی۔ پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز ادا کرنا یعنی مزید بلندی درجات کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو میں دوہرا اثر رکھا ہے، ایک ظاہری جو محسوس ہے آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، اور دوسرا باطنی جو غیب ہے۔ وضو کا ظاہری اثر یہ ہے کہ بدن کے میل اور گھن والی چیزیں اس کے ذریعے دھل جاتی ہیں اور جسم کا اتنا حصہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور وضو کا باطنی اثر یہ ہے کہ اس کے پانی سے ہاتھ، منہ، ناک، چہرہ، کان، سر، آنکھ اور ناخن کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اور وضو کا پانی جہاں بدن کے میل، گرد و غبار کو زائل کرتا ہے وہیں گناہوں کی نجاست اور گندگی بھی دور کرتا ہے۔ اہل مشاہدہ اولیاء کرام نے اپنی آنکھوں سے وضو کرنے والوں کے گناہوں کی نجاست کو دھل دھل کر گرتے دیکھا ہے۔ ان کی باطنی بینائی کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی چور وضو کرے تو اس کے پانی کو دیکھ کر بتا دیں گے کہ اس کے دھون میں چوری کی نجاست ہے۔ یوں ہی اگر کوئی زناکار وضو کر رہا ہو تو اس کے وضو کے پانی کو دیکھ کر بھی آگاہ کر دیں گے کہ اس کے پانی میں زنا کی گندگی ہے۔ عارف باللہ حضرت امام ربانی سیدی عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مقدس تصنیف میزان الشریعہ الکبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں، میں نے سیدنا علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے سنا، فرماتے ہیں اگر بندے کو کشف حاصل ہو تو لوگوں کے وضو اور غسل کے پانی کو نہایت گھنونا اور بدبودار پائے تو پھر اس کا دل اس سے طہارت کرنے کو نہ چاہے گا۔ جس طرح تھوڑے سے پانی میں کتا یا بلی مر جائے تو انسان کا دل ہرگز اس سے طہارت کرنے کو نہ چاہے گا۔ امام شعرانی فرماتے ہیں اس پر میں نے حضرت خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو مستعمل پانی یعنی وضو اور غسل کے دھون کو نجس مانتے ہیں کشف والے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہاں یہ دونوں اکابر اہل کشف سے تھے۔ چنانچہ جب امام اعظم ابو حنیفہ لوگوں کے وضو کا پانی دیکھتے تو ان کے گناہوں کو پہچان لیتے جو دھل کر پانی میں گرتے، اور الگ الگ جان لیتے کہ یہ دھون گناہ کبیرہ کا ہے اور یہ دھون گناہ صغیرہ کا، یا مکروہ ہے یا خلاف اولا کا، بلا تفاوت، اسی طرح جیسے نظر آنے والے جسموں کا کوئی مشاہدہ کرے۔ اور حضرت خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں روایت پہنچی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ کی جامع مسجد کے حوض پر تشریف لے گئے، ایک جوان وضو کر رہا تھا، اس کا پانی ٹپکا تو امام اعظم کی اس پر نظر پڑی۔ اس جوان سے فرمایا اے بیٹے ماں باپ کو ستانے سے توبہ کر۔ اس نے فوراً عرض کی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ اپنے والدین کو ایذا نہیں دوں گا۔ ایک دوسرے شخص کے وضو کے دھون کو دیکھ کر فرمایا اے بھائی زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ایک شخص کا غسالہ یعنی وضو کا پانی دیکھ کر فرمایا شراب پینے اور مزامیر سننے سے توبہ کر۔ اس نے کہا میں تائب ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، کس طرح وضو کے پانی سے، وضو کرنے سے، وضو کی برکت سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وقت باوضو رہنا نصیب فرمائے اور وضو کے ساتھ ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن مجید پڑھنے، نماز پڑھنے اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں یہ بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کون سے ٹاپک پر ہو، اور ساتھ ہی کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔